کشمیر میں جو ظاہری حسن کا مرکز تھا ہی، اور حضرت خواجہ عبدالرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کے بعد سے روحانی حسن کا مرکز بھی بنا۔ اسلام کے نور کے روشن ہونے کے بعد اس اسلامی نور کے مشن کو آگے بڑھانے والی جماعت کا خلاصہ اس کمرے میں موجود ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اس میں ہماری ذاتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا احسان ہے، اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت للعالمین ہے جو نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ غیر ایمان والوں کے لیے، جانوروں، نباتات، جمادات تک کے لیے، جنات اور انس کے لیے وہ رحمت سب کے لیے عام ہے۔ اور رحمت اس مقدس طبقے پر سایہ فگن ہوئی تو ہم لوگوں کے نام کے ساتھ خدام دین کا لفظ لگ گیا، اور ہم ایک محدود چہار دیواری کے اندر ہیں، لیکن آپ یقین سمجھیے ملت اسلامیہ کشمیر میں رہنے والے تمام لوگ جن کو دین سے ادنا درجے کا بھی تعلق ہے، ان کی دل کی دھڑکنیں اس وقت اس مجمع کی طرف متوجہ ہوں گی۔ ان میں علماء بھی ہوں گے، ان میں ہمارے روحانی اہل اللہ بھی ہوں گے، ان میں ہمارے اکابر بھی ہوں گے، اور ان میں ہمارے سیدھے سادے بیچارے جو کچھ نہیں جانتے، لیکن ان کے دلوں میں شاید ہم سے زیادہ اخلاص اور تقوی ہوگا۔ وہ نہایت ہی تڑپتے ہوئے دل سے اس وقت ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سرمایہ کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرات صاحب، لوگوں نے اس بات کو اپنے خطاب میں دہرایا کہ تقریر بازی نہیں کرنی ہے، صرف بقدر ضرورت بولنا ہے، کیونکہ میرے سر پر وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس کے میں لائق نہیں ہوں۔ مگر جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب جماعت کوئی بوجھ سر پر ڈالتی ہے، پھر آدمی اللہ سے ہی رجوع کر سکتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملہ بہت نازک ہے، حساس ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال اپنی دیتا ہوں۔ میقات الصلاۃ جب بنا ہے، کشمیر میں میقات الصلاۃ نہیں تھا۔ مجھے دیوبند میں بتایا گیا کہ مراد آباد میں مولانا احمد رضا خان صاحب کے ایک شاگرد تھے، حاجی محمد ظہور نعیمی۔ پورے غیر منقسم ہندوستان میں ان کا بنایا ہوا حاجی محمد ظہور کے نام سے ہی اس کا نام ظہور الاوقات ہے، کہ وہ ہے سب سے پرانا نقشہ۔ آپ وہاں رجوع کیجئے۔ میں مراد آباد پہنچا۔ مفسر ہیں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مولانا شاہ نعیم الدین مراد آبادی، ان کے متوسلین میں ہیں یہ حاجی ظہور صاحب، علم فلکیات کے ماہر ہیں۔ میں نے وہاں کا سفر کیا، ظہور الاوقات وہاں سے حاصل کی۔ پورے عالم کا نقشہ، طلوع غروب کا، روزوں کا، سحر کا، افطاری کا، شمس النہار کا، نصف النہار کا، سب اس میں درج تھی، اور پورے عالم۔ وہاں سے میں نے میقات شروع کیا، تحقیق کرتا رہا۔ امریکہ میں یونین نیول آبزرویٹری تھی، اس کا ایک نسخہ دلی میں ملا۔ ملیشیا یونیورسٹی کوالالمپور سے سن رائز سن سیٹ کے نقشے ملے، اور آخر میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور دلی میں ہوتے تھے مولانا عمر صاحب پالنپوری، انہوں نے پورے دنیا کے ماہرین کی ایک کمیٹی بنائی تھی۔ اس میں سب سے مشہور تھے پروفیسر عبداللطیف صاحب، جو کراچی یونیورسٹی کے جغرافیہ کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے پورے عالم کا نقشہ 0 سے لے کر 180 ڈگری تک طے کر دیا ہے، جس میں نقشے موجود ہیں ان علاقوں کے بھی، نمازوں کے، جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات۔ اس سب کے باوجود جب وہ نقشہ تیار ہوا، کراچی میں نے پروفیسر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے دکھایا، مفتی شفیع صاحب، مولانا تقی عثمانی وغیرہ کی تائیدات، اور مولانا عمر صاحب کے جب پاس میں پہنچا، انہوں نے بھی اپنے بیگ سے نکالی حاجی ظہور صاحب کی وہ چھوٹی سی ظہور الاوقات۔ ان سب دنیاوی اسباب اور مشنری اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے باوجود ہم نے اس وقت دیکھا کہ جب تک علماء کرام نے ان ظاہری مشنریوں کی تصدیق نہیں کی، تب تک کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس کے بعد جب ہم کشمیر پہنچے، اس وقت مرحوم مفتی اعظم مفتی بشیر الدین صاحب حیات تھے، مولانا صدر مفتی جلال الدین صاحب حیات، سوپور میں مفتی غلام حسن صاحب حیات تھے، مفتی غلام محمد مخدومی تھے، سب کی خدمت میں گیا۔ جب سب نے اپنے قلم سے اس پر لکھا، تب اس کو منظر عام پر لائے، اس لیے کہ ہمیں کوئی نئی چیز کرتے ہوئے اس بات کو بار بار ذہن میں لانا ہے کہ لوگوں کی نمازیں ہماری گردنوں پر ہوں گی، لوگوں کے روزے ہماری گردنوں پر، اور یہ شریعت ہے، یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں۔ میں عمرے میں تھا،
उसी दिन वहाँ चांद हुआ, हमें नहीं मालूम था। रात के 12 बजे उम्रे से फारिग हुए, यहाँ 2:30 बजे थे, तब पता चला यहाँ इस तरह मसला पैदा हो। और जब लोगों ने क्लिपें भेजी मुझे इस मजलिस में, ये खवास की मजलिस है, आइंदा के एहतियात की बतौर, मुझे बहुत सदमा हुआ जब मैंने देखा गुलिस्तान न्यूज और स्ट्रेट लाइन न्यूज दारुल रहीमिया कह रहे थे, जबकि दारुल रहीमिया को कोई अता पता ही नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए मीडिया वालों से डर भी बहुत लगता है और मीडिया हमारी जरूरत है। मैंने उसके बाद किताबों को तलाश किया। हमारे यहाँ फुकहा में जब भी वो हदीसों को लेते हैं, जो हमारे अभी अंसारी साहब ने हदीस पढ़ी सूमू लिरूयतिही वफ्तिरू लिरूयतिही वाली, उसके बाद उसी पस मंजर में तशरीह में अहनाफ के यहाँ अल्लामा कासानी और उसके बाद इमाम ज़ैलई, उनके हवाले से सिंगापुर में जब इख्तिलाफ हुआ ज़ाहिरी मिशनरी फलकियात का और रूयत का, उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। ये 1977 की बात है। उस फिक़ह एकेडमी मक्का का जुजिया किताबों में मौजूद है। वहाँ जब ये मसला हुआ, उस वक्त टकराव सिर्फ ज़ाहिरी मिशनरी और रूयत का था। तो उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी तौर पर उलमा ने यह तजवीज़ की, इन्नहु बिनिस्बति लिल अमाकिन अल्लती तकूनु समाउहा महजूबा बिमा यमनउ रुयत लिल मुस्लिमीन का बाजी मनातिक आशिया, एशिया के चूंकि सिंगापुर था, व मिनहा सिंगापुर वमा शाबहा अन याखुजून बिमन यसिकून बिही मिनल बिदादिल इस्लामिया अल्लती तुतमदु अला रुयतिल बसरिया लिल हिलाल दून अल हिसाब बिअय्यि शक्ल मिनल अशकाल अमलन बिकौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक्मिलुल इद्दता वला तुफ्तिरू हत्ता तरवुल हिलाला औ तकमिलुल इद्दता वमा जाअ फी मानाहा मिनल अहादीस। और ये करारदाद छपी हुई है। इसका तर्जुमा, वो मकामात जहाँ फिजा अबर आलूद रहती है और मुसलमानों को चांद नजर नहीं आता, जैसे बाज एशिया के इलाके, उन्हीं में सिंगापुर भी है और उसके मुशाबे खित्ते, यहाँ के मुस्लिम बाशिंदे पड़ोसी इस्लामी मुल्क जहाँ बसरी रूयत हिलाल पर अमल होता हो की रिवायत को इख्तियार करे। यह आलमी फैसला है, 1977 का फैसला है और तमाम मसलकों का फैसला है और मक्का मुकर्रमा की फिक़ह एकेडमी का फैसला। हम लोगों को आदत है, मुफ्ती मुस्बित लिल हुक्म नहीं होता, मुज्तहिद मुस्बित लिल हुक्म होता है, मुफ्ती मुज़हिर लिल हुक्म होता है। मुफ्ती सिर्फ जुज़े का इजहार करता है। इमाम अबू हनीफा ने यह लिखा है, मुफ्ती सिर्फ उसको जाहिर करता है। मुस्बित तो इमाम अबू हनीफा है, मुस्बित इमाम मोहम्मद हैं, मुस्बित इमाम शाफी हैं, मुस्बित उनके शागिर्द अहमद इब्न हंबल है। वो मुस्बित लिल हुक्म है, वो मुज्तहिद है। मुफ्ती सिर्फ मुज़हिर लिल हुक्म होता है, वो दिखाता है जुजिया ये मौजूद। और आज के जमाने में चूंकि हम फर्द वाहिद को इज्तिहाद का हक नहीं देते, इसलिए आज के जमाने में बड़ी बड़ी कमेटियां बैठती हैं और उसके बाद वो इज्तिहाद करती हैं, क्योंकि आज की दुनिया इमाम अबू हनीफा जैसा तकवा नहीं ला सकती। आज की दुनिया इमाम शाफी जैसा मुत्तकी सामने पेश नहीं कर सकती। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं जो कहते हैं मां बित्तु लैलतन। मेरे तलबा साथी जानते हैं बात, ये भी तो रात गुजारा। इमाम मालिक कहते हैं मां बित्तु लैलतन, मेरी कोई रात ऐसी नहीं गुजारी, नींद ऐसी नहीं आई मुझे, इल्ला वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिंदगी की कोई रात ऐसी याद नहीं जब मैं सोया ना हूं और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न किया। आज उम्मत ऐसा इमाम मालिक कहां से लाएगी? आज के जमाने ऐसा तकवा, ऐसा इल्म कोई ला नहीं सकता। इसलिए आज जब भी इज्तिहाद होता है वो इज्तिमाई होता है, तब ये फिक़ह एकेडमियां ये फैसला करती। तो उन्होंने उस वक्त जो ये फैसला किया, जहां बसरी रूयत हिलाल पर अमल होता हो की रिवायत को इख्तियार करें। नजदीकी मुस्लिम मुल्क, ये जुजिया हमारी किताबों में मौजूद है। और कश्मीर के लिए नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान नहीं है, नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क ईरान नहीं है। यहाँ नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क हमारा मुजफ्फराबाद है या उससे मुलाका ये सारे इलाके। इसीलिए आप देखेंगे 34 डिग्री अर्जुल बलद पर जो लकीर गुलो पर है, उस लकीर पर लेह भी है, श्रीनगर भी है, लाहौर भी है। इसलिए इनका वक्त मिकात सलात में आप एक देखेंगे, सिर्फ लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है 1 डिग्री पर 4-4 मिनट। लद्दाख यानी लेह, करगिल और गुरेज ये 35 डिग्री पर है,
اس لیے ان کا نقشہ سری نگر سے میل نہیں کھاتا، ان کا نقشہ الگ بنتا ہے۔ جموں اور اس کے آس پاس 33 ڈگری لیٹیٹیوڈ پر ہے، اس لیے ان کا نقشہ الگ بنتا ہے۔ اس لیے یہاں کی جغرافیائی صورتحال ایسی ہی ہے۔ اب یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ ہمارے مفتی ناصر الاسلام صاحب، میں نے ان سے پرسوں بھی فون پر عرض کیا کہ ہماری یہ 2 ادارے آج کے نہیں، پاکستان 47 میں بنا، بنگلہ دیش 71 میں بنا، اور ملک کب کب بنے، لیکن ہمارے یہ 2 ادارے چاہے میر وائز ہوں چاہے مفتی اعظم ہوں، یہ تقسیم سے بہت پہلے کے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس جمعیت کو کوئی آدمی توڑ دے۔ پھر رہا دوسرا مسئلہ ہمارا، وہ ہے اگر رویت ہلال کہیں بنتی ہے تو ہماری فقہ کی کتابوں میں واضح موجود ہے کہ جہاں غیر اسلامی سلطنت ہو، کیونکہ رویت کا حق صرف حاکم کو ہے، اس لیے آپ پڑھیں گے جب پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی بنی، وہاں ان تجویزوں میں لکھا ہے کہ جب بھی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا، صدر مملکت کی طرف سے ہدایت ہونی چاہیے اس رویت ہلال کمیٹی میں اس ضلع کا فلاں افسر شرکت کرے گا، ورنہ اس کا حکم ضلع پر تو نافذ ہوگا، پورے ملک کے لیے نافذ نہیں ہوگا۔ آپ مطالعہ کریں گے جس وقت وہ بنی ہے کمیٹی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، یہ جو ابھی بحث آئی خبر اور شہادت کی، خبر اور شہادت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ خبر کے بارے میں وہ تو کوئی بھی خبر دے دے گا، لیکن قاضی کا کام ہے شہادت کو چھان بین کر کے قبول کرنا، اسی لیے ہر جگہ کمیٹیاں بنتی ہیں۔ یہاں ہمارا یہ کہنا کہ رویت ہلال کمیٹی بنائیں گے بہت آسان ہے، جیسے ابھی وقف بورڈ نے اعلان کیا تھا، میرا بہت دل چاہتا تھا اس بہن سے بہت ادب سے خطاب کروں، اور میں سمجھتا ہوں یہ فریضہ ہے، ہم اس سے کہیں آپ انتظامی عہدے پر ہیں، لیکن مسائل کو ڈیل کرنا یہ علماء کا مقام ہے۔ آپ اوقاف کے انتظام کو چلائیں، اپنی صلاحیت وہاں خوب خرچ کریں، جو آپ کو اس کو بہتر بنانا ہے وہ بنائیں، لیکن شرعی مسائل میں دخل دینے کا حق کسی انتظامی آدمی کو نہیں ہے۔ یہ مسلمان ملکوں میں سلطنت کے سربراہ کو ہے، اس لیے اس کی طرف سے جب بھی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے رویت ہلال کا کسی بھی جگہ میں کسی ضلع میں، تو صدر کا نمائندہ شرکت کرتا ہے اور اس کو انتظام کرتا ہے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم کشمیر میں بناتے ہیں تو اس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس میں ہمیں ان مرکزی ممبران کو جمع کرنا پڑے گا، اگر کوئی کٹھوا سے ہے اس کو لانا پڑے گا، اگر کوئی لداخ سے اس کو لانا پڑے گا، اگر کوئی بارہمولہ سے اس کو لانا پڑے گا، کوئی تلیل میں ہے اس کو لانا پڑے گا۔ اس کے انتظام کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے تو بہت آسانی سے یہ مسئلہ طے ہوگا۔ لیکن اگر ہم رویت ہلال کمیٹی بناتے ہیں غیر مسلم ممالک میں تو اس کی شریعت میں صورتیں موجود ہیں، اس کے لیے مسلمانوں کو اپنا ایک امیر متعین کرنا ہوتا ہے، اس کو آج کی اصطلاح میں امیر شریعت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے انگریزوں کے زمانے میں جب امیر الہند، ان کو اس وقت کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب مل کر تھا، تو اس وقت امیر الہند پہلے تجویز ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد، پھر امیر الہند تجویز ہوئے مولانا عبدالصمد رحمانی جو عمارت شریعہ بہار اڑیسہ میں چل رہی ہے، اسی طرح سے پھر دلی میں امیر الہند، یہاں بھی کشمیر میں جیسا کیسا ہمارے ایک امیر شریعت گزرے حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت ان کو ایک دفعہ بنایا گیا، کام چلتا رہا۔ اس کے بعد جب فقہ اکیڈمی کا اجلاس بانڈی پور میں ہوا، اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ حضرت مولانا سید اشرف اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امیر تجویز کریں، امیر شریعت، لیکن اس وقت وہ بہت بیمار تھے۔ جب میں وہاں حاضر ہونے لگا، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے بھی بہت علماء یہاں تھے، فقہا، اور ہندوستان سے باہر کے بھی تھے، ہم نے چاہا امیر شریعت یہاں رہے، نہیں ہوا۔ پھر آدمی اپنے مسلک کا مکلف ہوتا ہے، پھر آخر میں جا کے ہم نے مفتی الغنی ازہری کو، وہ بیچارے تھے وہاں سہارنپور سے اوپر بیٹھے، ہم نے کہا آپ ہی مان لو امیر شریعت۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی ہلال کمیٹیاں ہم نے ہر جگہ بنوائی، وہ لیکن وہ چونکہ ایک خاص مسلک کی تھی، ان سے رابطہ تھا، ہر دفعہ ہوتا تھا، لیکن یہاں فیصلہ چاہے کتنی بھی رویت ہلال کمیٹیاں بنی، فیصلہ ہوتا تھا مفتی اعظم کے یہاں سے، کیونکہ یہ ادارہ اسلامی زمانے کا یہاں قائم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اب بھی ہمیں اس اجتماعیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رویت ہلال کمیٹیاں بنتی بھی ہیں، وہ ان سے تعاون کریں گی، یہ معاون ہوں گی، یہ ان کے ساتھ ربط رکھیں گی، اس صورت میں انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھے گا اور ہماری وجہ سے امت میں کوئی انتشار اور تفرقہ بھی نہیں ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل فیصلے پہ آج کے بعد عمل درآمد ہوگا۔ 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی انشاءاللہ۔ 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی۔ اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ رویت کے طریقہ کار کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کرنے کے بعد ہی آئندہ کا اجلاس ہوگا، آئندہ کا اعلان کیا جائے گا۔ آئندہ کے لیے مولوی عمر فاروق صاحب میر واعظ کشمیر، مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم رحیمیہ، مولانا غلام رسول حامی کاروانی اسلامی، پروفیسر محمد طیب صاحب کاملی، حجت الاسلام مولانا آغا سید حسن الموسوی الصفی، جناب غلام محمد بٹ صاحب صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، جناب فیاض احمد رضوی نائب صدر ساؤتھ الاولیاء، سید شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل، سید محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم پرسنل بورڈ، سید مسرور عباس انصاری صاحب صدر اتحاد المسلمین، جناب مفتی نذیر احمد صاحب جموں۔ اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سرکاری سطح پہ فلکیات کے محکمے سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔ آئندہ جغرافیائی طور رویت کے نظام کو فعال بنانے کے لیے حاصل کردہ شواہد پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ عوام میں کوئی خلفشار یا انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ آخر میں ایک 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی، 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی۔ اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ کا، جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، اور جو یہاں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرارداد میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میر واعظ کشمیر مولوی عمر صاحب کی رہائی کے سلسلے میں کہ انہیں جامع مسجد آنے دیا جائے اور تاکہ وہ واعظ و تبلیغ کو جاری رکھ سکیں، اور اس کے علاوہ داودی صاحب کی رہائی اور تمام جملہ جتنے بھی احباب ہمارے ہیں جو اس وقت جیلوں میں مقید ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، اور جس میں شریف الحق صاحب بھی تشریف لائے کریری شریف سے، اور حامی صاحب ہیں یہاں پہ، مفتی نذیر صاحب ہیں، دوسرے احباب ہیں، اور انجمن شرعی شیان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں تشریف فرما ہیں۔ سب کا شکریہ اور آپ سب لوگوں کا شکریہ۔